مصطفیٰ کے راہ رواں پیر شاہ جیلا ہے، مصطفیٰ کے راہ رواں پیر شاہ جیلا ہے، مصطفیٰ کے راہ رواں پیر شاہ جیلا ہے، بے کسوں کے حاجت رواں، بے کسوں کے حاجت رواں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اسلامک چینل، نشا اسلامک چینل کے ناظرین و زائرین کو فقیر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم نے یہ سمجھا، کیونکہ مہینہ ذکر غوث الورا والا مہینہ ہے، 11ویں والا مہینہ ہے، نسبت والا مہینہ ہے، تو ہم نے بھی آیت کریمہ کو آج خطبہ عنوان بنا لیا ہے۔ ارشاد باری ہے، الا خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ۔ یا اللہ یہ بیدار کیوں کر رہا ہے؟ کیا خاص پیغام دینے والا ہے کہ جب نماز کا حکم دیا تو اٹینشن کر کے نہیں دیا، روزے کا آرڈر دیا تو اٹینشن کر کے نہیں دیا، حج و زکوٰۃ والا پیغام دیا تو اٹینشن کر کے نہیں دیا۔ یہ اٹینشن اور بیدار کر کے کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جب تو غفلت سے بیداری کے لیے زور دے رہا ہے کہ الا خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا ہے معاملہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ یا اللہ یہ دو باتیں بولنے کے لیے اٹینشن میں کیوں لایا؟ بیدار کر کے کیوں میسج دے رہا ہے؟ کوئی اور کام کے لیے تو بول سکتا تھا، مگر یہ بیدار کرے، خالی ان کو خوف نہیں، غم نہیں۔ یہ تو جنرل ٹاپک کی خوف غم کافر کو بھی ہو سکتا نہیں۔ کافر بھی کبھی ول پاور والا ہے، تو خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا، ہے نا۔ سادھو سنت وغیرہ اشتراجی طاقت رکھنے والا، وہ بھی پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں جا کے بیٹھتا، اسے بھی نہ غم ہوتا نہ خوف ہوتا۔ تو پھر یہ پرٹیکولر یہ خوف، یہ غم، یہ تو جنرل ہے ہر مخلوق کے لیے، مگر بیدار کر کے کیوں دے رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں ولی کو؟ وہ ولی کون ہے؟ وہ پیغام لاسٹ میں دے رہا، پہلے نہیں دے رہا۔ جس کے بارے میں جو میسج دینا چاہ رہا ہے وہ پہلے نہیں دے رہا ہے، پہلے تو خالی اس کی صفتیں بتا رہا ہے کہ وہ بے خوف ہوتا ہے، بے غم ہوتا ہے، پر انہیں بنتا کا ولی کون ہے؟ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایمان والے اور متقی ہوتے ہیں، ہے نا، ایمان والا اور تقوی والا، اوچ ولی۔ تو ولی ہونے کے لیے ایمان والا ہونا لازم، بے ایمان ولی نہیں بن سکتا، ہے نا۔ تقوی کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ تو حضور یہ قرآن، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، متقی پرہیزگار جب ہوتا ہے تو نہ بے خوف ہو جاتا، بے غم ہو جاتا ہے، اسے نہ ماضی کا غم رہتا ہے نہ مستقبل کا خوف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے۔ تو اسی طرح دوستو بزرگوں، ولی کے معنی قریب رہنے والے کے، ولی کے معنی دوست کے، ولی کے معنی مددگار کے۔ کون قریب ہوا
वली के माने अल्लाह वाला इज इक्वल टू अल्लाह के करीब रहने वाला, है ना। कौन क्या वाला, कौन क्या रखता वो वाला, पैसे रखने वाला पैसे वाला, कपड़े रखने वाला कपड़े वाला, इतर रखने वाला इतर वाला, हर सांस में अल्लाह रखने वाला अल्लाह वाला। इतर का मिलेगा इतर वाले के पास, फूल का मिलेगा फूल वाले के पास, कपड़ा का मिलेगा कपड़े वाले के पास, तो फिर अल्लाह का मिलेगा अल्लाह वाले के पास। जहां अल्लाह मिलता वो छोड़ के नगर डगर गली कुंचा फिरने से अल्लाह थोड़ी मिलेगा, है ना। अल्लाह जो जो रखता वो अल्लाह वाला। तो दोस्तों बुजुर्गों कि जो अल्लाह के करीब हो गया अल्लाह वाला। अल्लाह तो सबके करीब है, कैसो बोले क्या, वहुवा माकुम, अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं तुम्हारे साथ इसी को दो, तुम मेरे साथ। फिर सो वली होना चाहिए था, फिर ये सेपरेट वली कौन, फिर अल्लाह के करीब रहने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह सबके करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह सबके शरक से ज्यादा करीब है। वहुवा माकुम, अल्लाह साथ है। तो क्या सब भी दोस्त अंश क्या, तो बोले अंश क्या, ये पर्टिकुलर वली क्यों कहना बा। तो दोस्तों जब भी तो हजरत अमजद हैदराबादी फरमाते, शहंशाह रुबायात फरमाते हैं, बदली छाई ये बरसात नहीं, तारे निकले तो हैं मगर रात नहीं, मैं हूं तुझसे करीब तर तू है मुझसे नजदीक, क्या बात हम दोनों में क्यों बात नहीं। दोनों एक जगह वहुवा माकुम, दोनों एक जगह मगर मुलाकात नहीं, बाहम गुफ्तगू नहीं, कोई बात नहीं। इसका सबब भी तूने समझा कि अमजद, अल्लाह बोलता क्या, मैं तेरे साथ हूं मगर तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे साथ हूं मगर तू मेरे साथ नहीं हूं। तो मारिफत वली, इरफान वली जरूरी है। मौलाना रूम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ने भी इसी से मिलती जुलती छोटी सी हिकायत की इशारे में। एक चोर था, मौलाना सफर कर रहे थे ट्रेन में, इत्तेफाक की बात, जनरल चोर देखा हजरत के पास हीरा है ना, बा अंगूठे सब हीरे की दिख रही ना, क्या करना। जाको ने भी सूटकेस किया, कहाँ जा रहे हजरत, जा रहा हूँ मैं बम्बई को, मैं भी वहां तक कुछ गया। मौलाना भले को उनके सफर का साथी, एक ही बोगी में दो बेटी, मौलाना भी वो मुसाफिर भी। ये चोर की नजर बार बार मौलाना के हाथ पांव अंगूठी पर जारी हीरे की। मौलाना को अल्लाह मौलाना जैसा दिमाग दिया, बोले इसकी नीयत में क्या कि जरा खतरा दिख रहा है, ये काम कर ले मियाँ, तू भी जागेगा मैं भी जागूंगा तो दोनों का भी नुकसान होगा, बेहतर एक रहेगा अगले जंक्शन तक मैं सोतूं तू जाग, मेरे माल की हिफाजत कर ले, बाद में अगले जंक्शन पे मुझे जगा ले, तू सो जा, तेरे माल की हिफाजत मैं कर लूंगा। चोर बोला ये तो मुकद्दर से अल्लाह छत फाड़ के अल्लाह देना चाह रहा है। मौलाना सो गए, मौलाना की तलाशी लिया, सब कुछ चेक किया मौलाना का, मगर वो हीरा नहीं मिला। जब अगला जंक्शन आया मौलाना जागे, उसे बोले क्या बात, नहीं मौलाना ठीक है अब मैं सोता हूँ सो जा। ऐसा करीब बम्बई के करीब पहुंचे, आखिर उसे अंगूठी वो हीरा मिला नहीं। तो उन्हें चोर बोला हजरत क्या बात, मैं चोर जरूर हूं मगर तुम चोरों के उस्ताद नजर आ रहे हैं, क्या बात है, तुम्हारे मेरे सिवा ये बोगी में कोई भी नहीं है, मैंने तुम्हारी हर चीज की तलाशी ली, सूट के देखा, सदरिया देखा, तुम्हारे सोप कपड़े जो सोप देखा, काम भी हीरा मिट्टी में, सोए तो ये गायब होता है, जागे तो हाजिर रहता है, तुम्हारे पास क्या तो मुक्कुल है कि जिन में क्या हिस्सा है, कहाँ कहाँ दुनिया सोप ढूंढा कहाँ भी नहीं मिला। हाँ वो देख तेरी नादानी, क्या मैं सोने से पहले तेरे जेब में डाल को सोता था, सोने से पहले हीरा तेरी जेब में डाल के सोता था। तो मतलब हीरा चोर के करीब था मगर चोर हीरे के करीब नहीं था। अगर चोर को हीरे का इल्म इदराक हो जाता, जौहरी बन के निकल जाता, तो अल्लाह सबके साथ है, काफिर के साथ है, मुशरिक के साथ है, मुल्हिद के साथ है, अपनों के साथ है, गैरों के साथ है, अल्लाह सब जगह है, मगर उसका इल्म इदराक नहीं है तो वो जाहिल है। जिसको अल्लाह का इल्म इदराक मारिफत इलाही हो गया तो अल्लाह वाला हो गया। तो अल्लाह की पहचान जरूरी है, मारिफत इलाही जरूरी है ना।
تو لہٰذا دوستو بزرگوں، اللہ والا بے خوف بے غم، اس کی صحبت میں رہنے والا حیوان جانور بھی بے غم بے خوف ہوتا ہے. جیسا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی، ان کی بکری ایک ہی گھاٹ پہ شیر بھی پانی پی رہا ہے اور رابعہ کی بکریاں بھی پانی پی رہی. دیکھنے والے ونڈر ہو گئے، شیر کا کام تو بکریوں کو کھانا ہے، یہ کیا معاملہ رہیں گا کہ رابعہ کی بکریاں کو شیر نہیں کھا رہا. جا کو رابعہ سے پوچھے، رابعہ اتنا تو بتا کہ تمہاری بکریاں شیر سے دوستی کب سے کر لی کہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہی. قربان جائیے گا، حضرت رابعہ نے کہا جب سے رابعہ اللہ سے دوستی کر لی اسی دن سے میرے بکریاں شیر سے دوستی کر لی. اللہ والے کو خوف نہیں، اللہ والے کی صحبت میں رابعہ کی بکریاں تھے وہ بھی بے خوف ہو گئی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی، علی مرتضی حضرت فاروق اعظم تلاش میں نکلے، جبے مبارکہ لے کو آ رہی، امانت سرکار دیے. ایسے ٹائم پر آئے کہ بکریاں چر رہے ہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور شیر جنگل کا پہرا دے رہا ہے، بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. نماز کے بعد میں پوچھے، صحابہ نے پوچھا کسے؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کیا معاملہ ہے کہ جنگل کا شیر تمہارے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ ایسے تو شیر کا کام بکریوں کو چیر پھاڑ کے کھانا چاہیے تھا. قربان جائیے گا، حضرت اویس نے کیا کہا؟ دیکھو، جب میں خدا کے کام میں لگا تھا تو خدا نے اپنی خدائی کو میرے کام میں لگا دیا. جب اس سے دوستی ہو جاتی ہے تو اس کی صحبت میں رہنے والا بھی بے خوف ہو جاتا ہے نا. اللہ والا اللہ والی کی نسبت اللہ سب بے خوف ہو جاتا ہے. تو لہذا دوستو بزرگوں، جب دنیا میں مادی طاقت ساتھ نہیں دیتی، مادیت کی حد ہو جاتی مگر ناکام ہو جاتا، تو جب بھی دنیا میں تاریخ کے اوراق الٹھے تو جہاں مادیت کی طاقت ختم وہاں سے روحانیت کا نظام شروع. جیسا حیدرآباد کے گولکنڈے کو لیجئے گا، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ گولکنڈہ فتح کرنے کے لیے شمال سے دکن کو آیا، طوفان، آندھی، پریشان، فوج کا نقصان، جان و مال کا نقصان. حیران ہو گیا اورنگزیب، کیا کریں، آندھی طوفان مگر فتح نہیں کر سک رہا ہوں. کسی کہنے والے عاشق نے کہا کیوں پریشان ہوتا ہے، تیرے دربار میں 2 اللہ والے ہیں، تیری فوج میں 2 اللہ والے ہیں، ان کی دعا لے لے تو کامیاب ہوگا. انہیں حیران ہوا، میں دلی سے فوج لے کے آ رہا ہوں مگر مجھے ولایت کا پتہ نہیں چلا، کون رہیں گا، کیا ہے اس کی پہچان؟ بولے دیکھ میں ان کے خیمے میں بغیر چراغ کے تیل جلتا رہے گا، قرآن پڑھتے بیٹھے رہیں گے، پکڑ لے. ان کی دعا ہو گئی تو تجھے خلافت ہوگا. جب رات کو سروے کرے عالمگیر اورنگزیب دیکھے تو 2 بزرگ قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں، طوفان آندھی چل رہی ہے، بغیر تیل کے چراغ جل رہا ہے. انہیں جا پکڑ لیا، سرکار آپ لوگ کون ہیں، کیا میری فوج میں کون ہے؟ فلاں. ٹھیک ہے، مگر آپ کے ہوتے ہوئی طوفان آندھی نقصان کیسے، آپ دعا فرمائیں تاکہ خلافت ہو جائے. بولے نہیں یہاں کا قطب بڑا ذرا جلالی ہے، نہیں آپ کو تو کرنا ہی پڑے گا. تو گولکنڈے کے قلعے میں یہ قطب ولی موچھی کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، 40 سال سے سنبھالے ہوئے قلعے کو. جب وہ 2 بزرگ کون تھے جو اورنگزیب کی فوج میں آئے تھے؟ وہ تھے حضرت یوسف بابا شریف بابا، حضرت یوسف عین، شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کے مرید و خلفاء، فوج میں اورنگزیب کے ساتھ آئے دکن کو. تو دونوں نے ٹھکری پہ لکھ دیا، یہ لے جا، وہ لے جا کر وہ قطب کو دینا کہ ہم آئے ہیں اب تو چلا جا. وہ ٹھکری لا کو دیے تو قطب بولا نہیں اتنا آسان نہیں کہ میں 40 سال سے بیٹھا ہوں، نہیں جاؤں گا. واپس چلے گئے. پھر جا کر بولے اورنگزیب، وہ جانے کو تیار نہیں ہے. پھر دونوں نے ٹھکری پہ لکھ دیا کیا، ہم حضور کے حکم پر آئے ہیں، اگر نہیں جاؤ گے تو سرکار سے شکایت کریں. دونوں ٹھکری پہ لکھ کے بھیج دیا. تو قطب کپڑے پھاڑ کے بھاگ گیا
اور گولکنڈے کا قلعہ کھل گیا، فتح بھی ملی. تو اورنگزیب کی مادی طاقت ساتھ نہیں دے سکی تو کامیابی ملی تو روحانی طاقت سے ملی، ولی کی طاقت سے ملی، ولی کی نسبت سے ملی. ہے نہیں؟ دنیا مایوس ہو جاتی ہے، مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ قیامت کی صبح تک اولیاء کا وجود رہے گا. نہ بیماری میں پریشان ہو، نہ کسی اور چیز میں بھی مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس مذہب میں سچائی ہے، اس مذہب میں حقانیت ہے، اسی مذہب میں اللہ والے ہیں. اللہ والوں کا اس مذہب میں ہونا ہی سچائی کی علامت ہے. اللہ والے کا وجود اسلام کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے. اللہ والے کا وجود اسلام کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے. ہے نہیں؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بگاڑ سکتی. ہے نا دوستو بزرگوں کہ چنگیز خان ہلاؤ کو بھی برباد کرنے کو آ رہا تھا بغداد کے. مولانا روم جا کر گاؤں کے باہر بیٹھے تصویر پکڑ لے کو نہ ہے کیا رہے. میں اندر گیا تو بڑے بڑے لوگ کانپ رہی ہے. کون کی بوڑھا آدمی کیا قصہ جا رہا نہیں ڈر رہا نہیں کیا رہا قصہ. اللہ والے کی بات بتا رہا ہوں میں. ہے نہیں؟ انہیں کچھ نہیں کر سکا. ان کو دیکھ کو وہاں تک نہیں پہنچ سکا. انہوں کیا کرے ایک کٹورا اوندھا کر ڈالے. کرنا کیا تھا؟ پورے کی وہ اندر آ گئی. پریشان ہو گیا. تو اسی طرح جب مادی طاقت ختم ہوتی ہے تو روحانی طاقت شروع ہوتی ہے. محمود غزنوی 16 بار سومناتھ پر حملہ کیا، ناکام ہوا. اور 17ویں بار اب کیا کرے، مجبور ہو کر اللہ والے کے پاس گیا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا. سرکار 16 بار تو میں شکست کھا چکا ہوں، 17ویں بار میں حملہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ بار بھی میں شکست کھایا تو تاریخ میں میرا نام بزدل میں لکھا جائے گا. اب دعا فرمائیں کہ یہ بار میں کامیابی حاصل کروں. آپ نے اپنا خرقہ دیا. جب بھی تجھے مصیبت پڑے یہ خرقے کی نسبت سے دعا کر لینا. تو جب محمود غزنوی 17ویں بار سومناتھ مندر پر فتح کرنا چاہا تو تجربہ تھا، فوج بدل گئی، حالات بدل گئے. ان سمجھ گیا یہ بار بھی شکست ہونے والی ہے. کیوں؟ حالات بتا رہے تھے. تو اب حضرت محمود غزنوی نے ابو الحسن خرقانی کا جو خرقہ تھا واسطے سے دعا کیا، یا اللہ تجھے واسطہ ابو الحسن خرقانی کے خرقے کا کہ ایک بار مجھے فتح بھی دلا دے. فوج بدل گئی اور کامیابی مل گئی. تو محمود غزنوی 16 بار مادی طاقت سے آزمایا، 17ویں بار کامیابی ملی تو روحانی طاقت سے ملی، نسبت سے ملی. جیسا اورنگزیب کو گولکنڈہ ملا یوسفین کے صدقے، اور محمود غزنوی کو ہندوستان فتح ملا ابو الحسن خرقانی کے صدقے. تو بعد میں ابو الحسن خرقانی سرکار خواب میں فرماتے ہیں کسے؟ محمود غزنوی کو، افسوس محمود تو نے چند سکوں کی عوض تو نے میرے خرقے کو بیچ دیا. میری دریا اتنی جوش میں تھی، اگر تو یہ حکم لگاتا یا اللہ ابو الحسن خرقانی کے صدقے کے تو پہل جتنے یہاں کافر ہیں سب کو ایمان والا بنا دے، قسم خدا کی سب ایمان سے نوازے جاتے. یہ اللہ والے کی شان ہوتی ہے نا. تو جہاں مادیت ختم ہے وہاں سے روحانیت شروع ہوتی ہے نا. ان کی صحبت کا رہنے والا بھی ایسا ہو جاتا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چچوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار کا عجیب معاملہ تھا. ان کے دربار کا پکا تھی باورچی لنگر کا ہے نا. ان کے دربار میں کتا تھا. کن کے؟ حضرت جہانگیر سمنانی، مخدوم سمنانی جہانگیر، اشرف جہانگیر سمنانی کچو چویرم. کتنے آدمی آتی ہیں کہ کتا وقتی بار ڈائلاگ دیتا، باورچی خانخواہ کے باہر نہیں آتا. کتا اگر 3 بار پکاریا تو سمجھتا 3 مہمان، 3 آدمی کا کھانا پکا کو دستر جوڑتا. 4 آدمی، کتنے آدمی آتے ہیں کہ وہ تاج پکارتا انہیں کتا. ایک دن 3 آدمی 2 بارش پکاریا. باورچی سمجھا 2 چھنگے کتا کبھی دھوکہ تو نہیں ہوا، 2 بارش پکاریا. ان 2 آدمی آکاش پکا کو دسترخوان پر لگایا. اب باہر آتے ارے آدمیاں 3 دکھ رہی، کتا 2 بار پکاریا، کیا رہے کیسا. انہیں سوچ رہا ہے کون؟ یہ باورچی.
تو 3 میں سے ایک جنا بولا پریشان کیوں ہو رہے صاحب؟ ایک جنا نفل روزہ رکھا ہے، کھانے والے صرف ہم 2 ہیں، کھانے والے ہم صرف 2 ہیں، ہمارے میں ایک جنا روزہ رکھا نفل. انہیں کہا دوستو اندازہ لگاؤ، کتا حیوان ہے، اللہ والے کی خانقاہ کی نسبت سے اندر والے کے روزہ کا علم ہو رہا، اندر والا روزہ رکھا، چھپا ہوا روزہ رکھا ہے، اس کا علم رکھ سکتا ہے نہیں؟ جب ایک کتے کو علم آ سکتا ہے تو کیا عاشق کو نہیں ملے گا؟ اللہ والے کی صحبت سے کیا نہیں ملے گا؟ ہے نہیں؟ تو اسی طرح دوستوں بزرگوں، شیخ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ، بو علی سینا ماہر نجوم، امام النجوم، بو علی سینا بڑا ماہر نجوم. حضرت ایک دن حلقہ کرا رہے ہیں، اللہ اللہ بولو اللہ ملتا ہے. ان بولا ہے کہاں تو اللہ بولے تو اللہ ملتا ہے کیا؟ کیا ہونے بولے سینا. حضرت بولے ملتا ہے، بولے تو ملتا کیا؟ بولے تو ملتا، بولے تو اثر ہوتا ہے. کہاں تو بولے تو اثر کیسا ہوتا؟ تو حضرت بولے اسے کیا؟ ارے گدھے گئے. ہاں مجھے گدھا بولتے آپ؟ میں انسان ہوں. گدھا منہ سے نکلا تو تیرے اندر اثر آیا، یہ زبان سے اللہ نکلے تو اثر کیسے نہیں آئے گا؟ ڈھونڈتے ہی حضرت کے گاؤں کو گیا، ابو علی سے گھر کو گیا، جا کر بولا حضرت ہیں کیا؟ ان کی بیوی ذرا نیم پاگل. انہوں نے کیا بولی؟ کہیں کے لیے آیا؟ ملنے. دیوانی سے ملنے کہیں کو آیا، وہ بے خوف سے ملنے کہیں کو آیا، دوسرے تجھے ملے نہیں کیا؟ جا واپس جا. ان سوچا اگر رات دن رہنے والی صحبت میں بیوی بول رہی بے خوف دیوانہ کری، یہ میں کتنی غلطی کر اتنی دور آیا. واپس جانا چاہ رہا تھا، رستے میں ابو الحسن خرقانی ملے، شیر پہ بیٹھ کے آ رہی، لکڑیاں رکھ کو کان پکڑ کو لا رہی. ان دیکھ کو حیران ہوا، بیوی دیکھے تو بے خوف کرتی، جنگل کا شیر دیکھے تو پاما چومتے آ رہا ہے. لائے لکڑیاں وکڑیاں پیٹ پہ سے گرا لیے شیر کے، جا بولے قدم چوٹ کے چلا گیا. ان پوچھا بولی سے نا حضرت کیا یہ بات پوچھنا تھا کیا؟ وہ شیر کو دیکھو میں ڈروں، تم نہ دیکھو شیر ڈر رہا ہے. شیر کو دیکھو میں ڈر رہا، میرا وضو ٹوٹ رہا ہے، مگر تم نہ شیر ڈر رہا ہے. تمہیں بھی انسان میں بھی انسان، آخر یہ فرق کیا؟ تمہیں بھی انسان میں بھی انسان، شیر تم نہ ڈر رہا ہے میں شیر کو ڈر رہا ہوں، وجہ بولے یہ سب میری بیوی کا طفیل باغ ہے. ابھی ذرا چونک گیا، بیوی بے خوف گئی تھی، اسی کی طرف سے مجھے یہ ملا. تعجب کیسا حضرت؟ دیکھ بات میری بیوی ذرا ظالم ہے، انہیں کتنا ظلم کرتی کہ اتنا میں صبر کرتا گیا، کتنا ظلم کرتے صبر کرتا گیا، جتنا صبر کرے اللہ بولے ان اللہ مع الصابرین ہو گیا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا. وہ صبر کا نتیجہ مجھے یہ ملا. دیکھ اللہ والے کا مقام مرتبہ، جنگل کا جانور شیر بھی ان کا ادب کرتا ہے نہیں؟ تو ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا ہے نا، اور ہمیشہ اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھنا، عدل پو نہیں فضل پو. عدل پو گیا تو گارنٹی فیل ہوتی ہمیں، عدل پو ہمیں جانا نہیں، فضل کی امید رکھنا. عدل فضل، اللہ فرماتا ذالک فضل لگتی بیشا، اللہ جسے چاہتا ہے اس پہ فضل کرتوں گا، سب کو نہیں، جسے چاہتا میں یشا فضل کرتوں گیا. اے میں تے نمازاں پڑھیا، میں تے روزے رکھیا، میں تے حجاں کریا، اس کا دے گا تو عدل تو لڑیا تو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ يَرَهُ. ذرہ برابر کا بھی حصہ پکڑیں گا تو عدل میں تو گارنٹی جہنم کو جاتا. تو عدل پہ ہمیں جانا نہیں، فضل پہ فضل، اللہ تیرے فضل کے منتظر ہیں. ان کیا بولتا؟ جسے میں چاہتا ہوں اس پر فضل کرتا ہوں. اللہ تو کسے چاہتا؟ تیری چاہت کہاں ہے؟ نہ نماز بولا، نہ روزہ بولا، نہ حج بولا، نہ زکات، خالی چاہت کہا. جسے میں چاہتا ہوں کہا. تیری چاہت کہاں ہے؟ تو کس سے راضی ہے جو فضل کرنے؟ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اطمینان والے نفس تو مطمئن ہے،
تو رب بلا رہا تو میری طرف آ میں تیرے سے راضی. رب راضی ہو گیا فضل شروع ہو گیا. اچھا اطمینان کب ملتا؟ قرآن سے پوچھیں گے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا. ذکر ہم تو 24 گھنٹے کر رہی ہمیں، پھر نہ اطمینان نہیں جی. حافظ روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے اطمینان نہیں جی، پھر کیا مطلب بات؟ ذکر بھی کر رہی قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کرے تو اطمینان کر رہا ہے. انہیں کہتے کہ ہر سانس میں ذکر کر رہا ہے پھر بھی بے چین کیوں؟ تو قرآن ہی بولتا ہے کیا قد افلح، وہی فلاح پائے گا، وہی بامراد ہوگا. من تزکا، جو پاک ہوا، جو صاف ہوا، جو ستھرا ہوا. وذکر رسم ربہ فصلی، وہی ذاکر کا ذکر قبول ہوگا جو پاک ہو کے پڑھ. قرآن فرما رہا ناپاک بن کو، گندا بن کو، ہے نا، فانی محبت، زر پرست، زن پرست، نفس پرست، خود پرست، جائے پرست، یہ تے بتوں کو دل میں رکھ لے کو کیا ذکر کراتے بھی فید. قرآن فرمایا سب ذاکر کامیاب نہیں کیا، قد وہی ٹکڑے کر دیا، قد افلح وہی فلاح پائیں گا، سب نہیں. کون؟ جو پاک ہوا. قد افلح من تزکا. تو ویسا پاک ہو کو ذکر کریا تو اطمینان آتا، اطمینان آیا تو انہیں راضی ہوتا. اور ایک جگہ قرآن میں اطمینان ہونے کے لیے اور کیا ذریعے ہے؟ تو پھر سورہ توبہ میں اے محبوب خذ باموالکم، جو بھی لوگ مال اموال لے کے تمہاری بارگاہ میں آتی قبول کر لو. تو طاہرکم، ان کو پاک کرو، یزکیہم، ان کو صاف کرو. اس کے بعد ان کے لیے صلو علیہم، ان کے لیے دعا کرو. کیوں کہ تمہاری دعا ان کے بے چین دلوں کا چین ہے. تو اطمینان ازروی قرآن دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک پاک ہو کر ذکر الہی سے اور ایک توجہ مصطفیٰ سے. جس پہ نبی کی توجہ ہو گئی مطمئن. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو مطمئن ہوا فضل الہی شروع ہے. نہیں کہا مطمئن ہو جا، پہلے اطمینان میں آ جا. ٹینشن میں رہا تو نہیں چلتا، بدامنی بے چینی کا شکار ہوا تو نہیں چلتا ہے. نہیں، اطمینان میں آ جا، مطمئن بن جاؤ. اطمینان کہاں ملتا؟ کس کی صحبت سے ملتا؟ مطمئن والی کی صحبت میں بیٹھا تو اطمینان ملتا. ٹینشن والے کی صحبت میں خالی ٹینشن پیدا کرتا. اس واسطے قرآن بولے فَاسْأَلُكَ أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے. کیوں؟ اہل ذکر مطمئن رہتا ہے، مطمئن سے پوچھے گے تو اطمینان دلائے گا. کہیں نہیں تو پھر اللہ والے کے صحبت میں بیٹھو. نہ موت کا ڈر، نہ خبر کا ڈر، نہ حشر کا ڈر. کہاں کا ڈرویش نہیں. ڈر تمہارے سے بھاگتا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں ڈرنا نہیں؟ جب بھی تو اللہ والا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ فرماتے ہیں کیا میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا. میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. غوث فرماتے ہیں ہے نا، میرے مرید کو 70 میں بے عیب ہونے نہیں دوں گا. اور یہاں تک بولے کیا میرا مرید دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں، جہاں کہیں مجھے پکارے گا اس کی مدد کو میں پہنچوں گا. غوث پاک بولے اس وقت تک عبد القادر جنت میں قدم نہیں رکھا جب تک کہ تمام قادری جنت نہ بنا دیا جائے. اقرار ہو گیا ہے. اور یہاں تک ہو گیا غوث پاک نے اپنے قصیدے میں لکھا ہے اس دنیا کا سورج، یہ زمان، یہ ٹائم ہے نا، نکلنے سے پہلے بارگاہ غوثیت کی اجازت سے نکل رہا ہے. خطب زمان غوث اعظم ہے، خطب الاختاب غوث اعظم ہے کہ نہیں با؟ اور جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں ہیں، کرامتاں دکھائے، کیا کیا بتائے، سب بتائے. بھی اولاد کو اولاد کے لیے دعا کرے، مردے کو زندہ کرے، سوپ کرے کہ نہیں کرے با؟ تو غوث پاک کے قدم قبولنے والے جب اتنے کمالات دکھا رہے پھر قدم والا کیسا ہوگا؟ غوث پاک کے قدم کو قبولنے والے اولیاء کیا کیا کرامتاں دنیا میں دکھائے. ابو الحسن خرخانش لو،
مگر غوث کے قدم کو قبول نہ تھا ان کو. یوسف ان کو لو، غوث کے قدم کو قبول نہ تھا. دنیا میں جو بھی ولی ہوگا اسے غوث پاک کے قدم کو قبول نہ ہوگا. جب قدم کے قبولنے والے کی ہم تعریف نہیں کر سکتے ہیں، نہیں پہچان سکتے ہیں، جو قدم والا ہوگا میرا غوث، اس کی شان کیا ہوگی، ان کی آواز کی آن کیا ہوگی. یہ ہمارا شما کا کام نہیں کہ غوث پاک کی شان کو سمجھ سکے. آخر غوث ہیں کیا؟ عالم میں بے مثال اور بے نظیر ہیں. ایسے ہمارے پیروں کے پیر ہیں. انجم ہے اولیاء تو آپ ماہ منیر ہے، سگ شیر ہیں تو چور بھی روشن ضمیر ہے. غوث پاک کے دربار کا چور بھی چوری کی نیت سے آیا تو ولی بن کو گیا، ولی بن کی نیت سے جاتا تو کیا بنتا. بارگاہ غوثیت میں چوری کی نیت سے گیا تھا، ولی بننے کی غرض سے نہیں گیا تھا. تو غوث پاک کی نظر نے ایک چور کو نہ نماز پڑھائے، نہ غسل اتارے، نہ چلا دیے، نہ وظیفہ دیے، ایک ہی نظر میں ولایت دے دی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیا نہیں دیتا میرا غوث، آج بھی دیتا ہے. وہ طاقت والا ہے. بیک وقت 70 گواں کی 70 مریدوں کی دعوت میں ایک ہی ٹائم پر شرکت کرنے والا، جہاں کہیں پکارے وہاں جانے والا. بھلا کیا شان ہوں گی میرے غوث پاک کی. کیسے کیسے وقت کے قطب ابدال اولیاء باغ غوثیت میں معروضہ پیش کرتے بیٹھے رہتے ہیں، ہے نہیں. تو لہٰذا دوستو بزرگوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں قادری بنایا. اور قادری ہونے کے لیے غوث پاک کی بنیادی 4 تعلیم ہے. وہ 4 تعلیم میں ایک بھی عمل نہیں کرا تو خالی انہیں نسبتی قادری، حقیقی قادری نہیں. حقیقی قادری بننے کے لیے 4 چیزیں ہونا. غوث پاک کی بنیادی فنڈامنٹل بیسیکلی تعلیم 4 ہے. پہلی چیز عدمیت اصلی پر نظر رکھنا. عدمیت عین دال میم تے، عدمیت نے تو کون تھا، کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، اس پہ نظر رکھنا پہلی شرط قادری کے لیے. کون تھا، کیا تھا، کہاں تھا، کیوں آیا. دوسری شرط بے ارادہ جینا. اپنے ارادے سے جو بھی کام کریا نفل، تحت امر جو کام کریا فرض. تو غوث پاک لکھ رہی بے ارادہ جی. تیرے طرف سے کیا بھی ارادہ کرنا کو نفس سے، کیا نبی بولے وہ کر، کیا اللہ بولا وہ کر. اپنے ارادے سے کیا بھی کرنا کر، وہ جو اللہ رسول بولے. بے ارادہ جینا قادری کے لیے. تیسرا تحت امر کام کرنا، پوچھ کے کام کرنا. ہر چیز حرکت سے پہلے دیکھنا میرے حرکت سے اللہ رسول راضی ہے کیا ناراض ہے. میرے قول سے، میرے فعل سے، میری شکل سے، میری صورت سے، میرے لباس سے، میرے خیال سے، میرے عقیدے سے، میری نیت سے، میرے احساس سے، میرے تفکر سے اللہ رسول راضی ہے نہیں. تحت امر کام کرنا. چوتھا ہر حقدار کا حق ادا کرنا. ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بچے کا، اڑوس کا، پڑوس کا، ہے نا. بعد میں آنکھ کا، کان کا، منہ کا، پیٹ کا، نفس کا، دل کا، روح کا، ہر حقدار کا حق ادا کرنا. یہ 4 بنیادی تعلیم ہے غوث پاک کی. عدمیت اصلی پر نظر، بے ارادہ جینا، تحت امر کام کرنا، اور ہر حقدار کا حق ادا کرنا. یہ 4 چیزیں آئے تو پکا قادری، سچا قادری. قادری بننے کے لیے یہاں تک غوث پاک نے قصیدے میں لکھا کہ تو ایسا بن جا جیسا غسال کے ہاتھ میں میت. غسال کے ہاتھ میں میت ہے، میت کو جیسا چاہے غسال لٹا سکتا، دھلا سکتا، دھلا سکتا. ویسا تو بھی مرید تیرے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جا جیسا غسال کے ہاتھ میں میت. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کر وہ جو تیرا پیر بتا دی، کر وہ جو تیرا پیر بتا دی. تو یہ قادری تعلیم کی بنیادی تعلیمات ہیں. میرے دوستو بزرگوں، تو لہذا سارے پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، قطبوں کے قطب، ابدالوں کے ابدال غوث پاک. یعنی کہ ان کی نیاز کرنا، فاتحہ دلانا، ایصال ثواب کرنا، 11ویں شریف کی نیاز کرنا. کیوں کرتی؟ محبت میں کرتی. ہمیں سب بھی کیوں کر رہی؟ محبت میں کرتی. ایسے نہیں آج کل کے لوگ نکلی کیا سب کو سلام کرے جائے، رسول کو نہیں کرنا کہتی. ارے سب کو کرے جائے کہتے، نبی کو نہیں کرنا. عقل کے اندر
کیا بولتا؟ سب کو کرے جائے، ایرے کو، غیرے کو، نتھورے کو، کافر کو، مشرک کو، مسلم کو، کسی سب کو سلام کرے تو شرکا نہیں کرتا، نبی کو سلام کرے تو تڑکتا. یہ بھی بھائی سچ بات. تو دعوتان دے کو، ڈنر کر کو، تیرے جوان بیٹے کو بکرے کاٹ کو کھلایا تو شرک نہیں کرتا. ہمیں 11ویں میں بکرا ذبح کر کو دعوت دی تو شرک کرتا. بھی ہم ایک قصہ چلا ہمارے گاؤں میں. ایک جنا مجھے بلایا، حضرت آؤ، کیا بات، ذرا بکرا ذبح کرو. کیوں؟ میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے ایک نیا رشتہ آیا ہے، سلیکشن کرنے کے لیے. ارے ڈاکٹر کہتے اچھا ہم کو میں بریانی مرغ مسلم اچھا کھلایا تو سلیکشن ہوں گا. تو اس واسطے میں بکرا کاٹ رہا ہوں. کیا میں بولے ارے بکرا کیا کہ میں اللہ کے نام سے کاٹتا ہوں. لے تیری نیت کیا؟ داماد سمدھی سمدھیا یہ کھائے تو میری بیٹی کا سلیکشن ہوں گا. تو تیری بیٹی داماد کو خوش آمد کرنے کے لیے تو بکرے کاٹ کو کھلایا تو شرک نہیں کرتے. ہمیں بھی 11ویں کا بکرا اللہ کو غوث کے نام سے نہیں کاٹتے، سو اللہ کے نام سے کاٹ رہی، وہ پکا کھلا رہی سو کسی غوث پاک کے نام صالح صاحب. تو تیری بیٹی جو ان کو خوش کرنے بکرے کاٹ کو کھلا رہا، ہمیں غوث پاک کو خوش کرنے کے لیے 11ویں کی نیاز کر رہا. تو تیری نیت بیٹی داماد، ہماری نیت غوث اعظم. کیوں؟ ایصال ثواب کرے، غوث پاک خوش. نہ تو تیری بیٹی کے نام کا ذبح کریا، میں تو تیرے اللہ کے نام پر ذبح کریا. تو دعوت کریا سمدھیاں کو، میں بھی بکرا کاٹیا اللہ کے نام سے نیاز کریا غوث پاک کی. پھر جب تیری بیٹی داماد کو تو دعوت دیا تو شرکا نہیں کرتا ہے. 11ویں کرنے والے کی بات اس کے پیچھے اٹھایا. 11ویں نہیں کرنا، بکرے نہیں کاٹنا، وہ ارے اللہ کے نام سے کاٹ رہے ہیں، غیر اللہ کے نام سے تھوڑی کاٹ رہے ہیں. تو نیت دیکھو جی کیا ہے، تیری نیت کیا ہے؟ جمعی بیٹی کرا کیا بھی نہیں، تو کراتا ہے کیا بھی نہیں، ہمیں کرے تو بولتا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا نتیجہ نیت پر منحصر ہے. بے شک ہمیں ایصال ثواب کر رہی، بریانی پکا رہی، غوث پاک کے نام کا ایصال ثواب کر رہی. تبرک سمجھ کو کھاتے کی نسبت ہوئی کہ تو اس کی عظمت کر رہی. کہاں تو کرتے ہیں عجیب. پھر زمزم کئی کو کھڑ کو پی رہا ہے، پانی تو ہے نسبت کا پانی ہے، وہ نسبت ہی تو عظمت ہی نہیں. یہ بھی بتاچ رہے جب تک فاتحہ نہیں دلائے تھے غوث پاک کے نام سے جنرل پانی نسبت دے دیے تو تبرک ہو گیا ہے کہ نہیں. باپ کہاں ہے حضرت سام میں فاتحہ رکھ کو دلانا؟ کہاں ہے ثبوت سام میں رکھ کو فاتحہ دلاتے نا جی؟ ارے دیوانے سام میں رکھنے کی بھی سنت رہے کیا. وہ اب وہ بقرعید کے مہینے میں، قربانی کے مہینے میں، عید الاضحیٰ کے مہینے میں، اور قربانی حضور 2 بکرے دیتے تھے، ایک اپنے نام سے ایک اپنی ساری امت کے نام سے. اب یہ ذبح کر کو دعا کرتے تھے کہ بکرا سام میں رکھو کیا پیچھے رکھو. قربانی بھائی سامنے رکھو، ذبح کر رہی نہیں، نیت کیا کرے؟ اللہ یہ بکرے کے ساتھ میری امت کو جانے، اللہ سے سوانے. تو سامنے رکھو، سرکار نے قربانی کا رنبا ذبح کیا امت کے لیے، تو آج ہم بھی سامنے تبرکات رکھ کے ایصال ثواب پہنچاتے. یہ بھی نبی کی ایک سنت ہے نہیں؟ ایصال ثواب پہنچتا ہے. سعد کا کنواں پانی پر، حضور سے ایک صحابی پوچھے میری ماں کا انتقال ہوا کیا کرو؟ کنواں کھول لے، پانی پڑے، فاتحہ پڑے گا، اللہ یہ پانی جب تک لوگ پیتے رہیں گے میری ماں کو ثواب ہے نا. تو ایصال ثواب زیادہ ہے. 11ویں کی نیاز جائز ہے. ہاں نہیں کھاتا اور بات ہے، کھانے والے کو روک نہ کرو. اور فاتحہ کا تبرک سب کو نہیں ملتا، مقدر ہونا. ہر ایرا غیرہ نتھورا نسبت کا کھانا نہیں کھا سکتا. نسبت کا کھانا وہی کھائے گا وہ نسبت والا کھلانا. نسبت والا چاہت تو پیٹ میں جاتا، نہیں تو نہیں جاتا. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف نہ غم. میں نماز نہیں پڑھا، لڑنے نہیں بلایا. روزہ نہیں رکھا، لڑنے نہیں بلایا. اللہ کسی ولی کو گالی دیا، کسی ولی کو برا بھلا بولا، کسی ولی کا دل دکھایا تو حدیث قدسی کیا؟ اللہ رسول سے لڑنے کو آ جاؤ. یا اللہ نمازاں روزے حجاں زکوٰۃ ادا نہیں کریا تو
لڑنے کی دعوت نہیں دے رہا، نہیں بلا رہا ہے. ایک ولی کو گالی دیا، ولی کا دل دکھایا ہے نا، ولی سے یہ کہہ رہا تھا جنگ کو آ جا کرا. حدیث قدسی، ولی کو دل دکھایا، ولی کو برا بھلا بولا تو اللہ بولتا میرے سے جنگ لڑنے کو آ جا، اللہ رسول سے جنگ کے لیے آ جا. عالم خیال میں معروضہ، یا اللہ نماز روزے حج زکات میں نہیں پڑھا تو لڑنے نہیں بلایا، پھر ایک ولی کو میں برا بھلا بولا تو لڑنے کیوں بلا رہا. اللہ بھی خیال میں بولے قادری سن، ولی انہیں خود نہیں بنا، میں بنانے سے بنا. ولی وہ خود نہیں بنا، میرے فضل سے بنا. تو ولی پر اعتراض، حقیقت بنانے والے پر اعتراض. سبحان اللہ. اس طرح سے لڑنے کو آ جا کر یعنی تو ولی کا مقام، ولی کا منصب، ولی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. یہ سب کا کام نہیں کہ ولی کو سن سکے، سمجھ سکے. تو اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ، انبیاء کا ذکر عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ولی کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں، کفارہ ادا ہو جاتا ہے. نبی کے ذکر سے عبادت ہوتی ہے. تو انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے. جہاں ذکر صالحین ہوتا ہے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں ذکر صالحین ہوتا ہے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو دوستو بزرگوں، اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت والے اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور ہر غیرہ نہیں رکھتا. اللہ جس کے دل میں محبت ڈالتا انہی ولی سے محبت کرتا. اللہ کی راضی ناراضگی کا ثبوت کیا؟ جس کے دل میں اللہ والے سے محبت ہے سمجھ لے اللہ راضی ہے، جس کے دل میں اللہ والے سے نفرت ہے سمجھ لے اللہ اس سے ناراض ہے. کیوں؟ جب تک اللہ محبت نہیں ڈالتا انہیں ولی کو نہیں چاہتا. اللہ والے کو وہی چاہتا ہے جسے اللہ اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے. تو لہذا دوستو ہم اہل سنت الجماعت والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں اولیاء کرام کی محبت ڈال دیا. خواجہ کی چھٹی میں خواجہ کی محبت، 11ویں میں غوث پاک کی محبت، 12ویں میں مصطفیٰ کی محبت ہے نا. یہ سب اللہ والوں کی نسبتوں کے کام ہوتے ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہے نا دوستو بزرگوں. تو لہٰذا اب زیادہ تفصیلات نہ سے پھر انشاءاللہ کبھی کہ نشا اسلامک چینل کی طرف سے یہ مختصر سی جو نشست قائم کی گئی تھی، اس میں ولی کا مقام مرتبہ مختصر صحیح طور پہ فضل الہی کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظرین و زائرین کو ولی کی محبت اللہ ان کے دلوں میں ڈالے اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و ہدایت دے. بس باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ کے راہ رواں پیر شاہ جیلا ہے. مصطفیٰ کے راہ رواں پیر شاہ جیلا ہے. مصطفیٰ کے راہ رواں پیر شاہ جیلا ہے. بے کسوں کے حاجت رواں، بے کسوں کے حاجت رواں.